اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے، جو 1299 سے 1922 تک یعنی 623 سال تک 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے ایک قبیلے نے 623 برس تک حکومت کی۔ آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی معلوماتی ویڈیو کو۔ ناظرین، ترک قبائل جن کا نسب حضرت نوح کے بیٹے یافس سے جا ملتا ہے، قدیم اقوام کی فہرست میں شامل ہیں۔ نفاذ اسلام سے قبل کے ادوار میں ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں قائم کی۔ ترک قوم میں سینکڑوں علماء، شعراء، سلاطین اور فاتحین پیدا ہوئے۔ ترکوں کی ان عظیم شخصیات میں ایک نام سلمان شاہ کا بھی آتا ہے۔ یہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ سلمان شاہ 1178 میں پیدا ہوئے۔ یہ قتلمش کے بیٹے اور ارطغرل کے والد تھے۔ اس زمانے میں ترک روایات کے مطابق اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کو مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔ عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے جو کائی قبیلے کے سربراہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق منگولوں کے حملے کے پیش نظر دیگر بہت سارے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شاہ کے مطابق سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گیا اور اس کے بعد اس کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھا اور 400 خیموں پر مشتمل اپنے قافلے کے ہمراہ اناطولیہ پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں غازیان اسلام کا لشکر جمع کر کے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے خلاف قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن ارطغرل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے جو 1299 سے 1922 تک یعنی 623 سال تک 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ امیر غازی ارطغرل ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ تغرل کے معنی عقاب پرندے کے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کی شہرت رکھتا ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا ہیرو وغیرہ کے بنتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان کو ایک نصیحت کی جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہے: میرے بیٹے عثمان، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے بڑھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کہاں جانا ہے۔ ارطغرل جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی نبرد آزما رہتا ہے، وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت بنتی ہے اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا گیا۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، جبکہ 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے پیشن گوئیوں کی تصدیق بھی کر دی۔ ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو معلومات جان کر اچھا لگا ہوگا۔ مزید اس طرح کی معلومات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے، مگر آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔